فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کیا حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب کر دی گئی ہوگی؟ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب کر دی گئی ہوگی۔ یہ بات 2 حدیثوں کی بنیاد پر کہی جاتی ہے، لیکن وہ دونوں احادیث ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حافظ قرآن جو اس کی حلال کردہ اشیاء کو حلال اور حرام کردہ اشیاء کو حرام کرتا ہے، وہ اپنے گھرانے کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کرے گا۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کے متعلق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث جو ہمیں ترمذی میں ملتی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، اسے حفظ کیا، اس کی حلال کردہ اشیاء کو حلال اور حرام کردہ اشیاء کو حرام کرتا ہے، وہ اپنے گھرانے کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کرے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کے متعلق خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح نہیں بتایا اور کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو سخت ضعیف قرار دیا۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے حفص بن سلیمان، جنہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ اور بھی محدثین ہیں جنہوں نے اس راوی کو صحیح قرار نہیں دیا، یہ راوی صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لیکن حافظ قرآن کی بہت زیادہ فضیلت ہمیں دوسری احادیث میں ملتی ہے۔ ایک باعمل حافظ قرآن کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں، بے شمار حافظ قرآن کے فضائل ملتے ہیں۔ اس حافظ قرآن کے جو قرآن کو یاد کرے، اس کے بعد اس پر عمل کرے، اس کے متعلق ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس کے احکام سیکھے اور اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو تاج پہنائے گا اور اس کی روشنی سورج جیسی ہوگی۔ اس کے والدین کو 2 ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی اس کے برابر نہ پہنچ سکے۔ تو والدین کہیں گے کہ اے پروردگار، یہ ہمیں کس وجہ سے پہنایا جا رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ یہ تمہارے بچوں کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ ہکلاتا ہے اور وہ اس کا پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہوتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے فضائل ہمیں حافظ قرآن کے ملتے ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔